اچھا بچوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس زمین پر ایک بہت ہی پیارا اچھا بادشاہ رہتا تھا، اور وہ جناب بہت اچھی سی بادشاہت کرتا تھا. اور وہ اس طرح ان کی اسپیشل کوالٹی یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ریسورسز دیے تھے، جو اسباب دیے تھے، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی تھیں، وہ ان کو بہت بیسٹ یوز کرتے تھے اور ان کو ری یوز بھی کرتے تھے، انہیں ضائع نہیں کرتے تھے، چیزوں کو بہت اچھے سے استعمال کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت انصاف پسند اور بہادر بھی تھے. اور سب سے اچھی بات ان کی یہ تھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے والے اور مخلوق کے خدا یعنی انسانوں کے کام آنے والے بادشاہ تھے. اور ان کا نام تھا ذوالقرنین. کیا نام تھا؟ ذوالقرنین. اور قرآن عظیم میں ان کا ذکر ہمیں اس طرح سے ملتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ آپ سے یعنی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں ان قریب تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی اور آپ نے اس سوال کا جواب دیا. اچھا بچوں، یہ جو نام ہے نا ذوالقرنین، ذو کا مطلب ہوتا ہے دو. کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو. اور قرنین قرن کی جمع ہے، قرن کا تثنیہ ہے، قرن کہتے ہیں سینگ کو. ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا. اور جناب جو مفسرین ہیں قرآن کے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی. یعنی زمین کے دونوں کناروں پہ ان کی حکومت تھی، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی. اتنی بڑی حکومت بچوں. اور جناب پھر کیا ہوا کہ جو ذوالقرنین تھے انہوں نے سب سے پہلے مغرب کی طرف سفر اختیار کیا. اور چونکہ وہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے مغرب میں، تو وہاں جب وہ پہنچے تو وہ بالکل دنیا کی آخری آبادی تھی. اور انہوں نے ساحل سمندر پہ سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اور وہ منظر جو تھا وہ اس طرح معلوم ہوتا تھا گویا کہ سورج گدلے پانی میں ڈوب رہا ہو. تو اس کا ذکر قرآن عظیم کے اندر آتا ہے. اب یہ جو بادشاہ تھے نا بچوں، یہ بڑے ایکٹیو تھے، ذرا بھی سست نہیں تھے. لہٰذا کیا کرتے تھے کہ ایک مہم کے بعد دوسری مہم اختیار کر لیتے تھے. یعنی ایسے نہیں کرتے تھے کہ بس اب میں نے کام کر لیا تو بس اب امتحان ہو گئے، اب تو میں ریسٹ کروں گی. نہیں جناب، چونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ادھر سے ادھر جاتے تھے، تو ایک مہم ختم ہوتی تھی تو اگلی شروع کر دیتے تھے. اب کیا ہوا کہ مغرب کے بعد اب ذوالقرنین نے مشرق کی طرف سفر اختیار کیا. اور یہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم رہتی ہے کہ جو تہذیب سے آری ہے، اور وہ مکان بھی نہیں بناتے، مکانوں میں بھی نہیں رہتے، بلکہ جناب صحرا میں رہتے ہیں اور لباس سے بھی آزاد ہیں، ڈریس اپ بھی نہیں ہوتے. اب ذوالقرنین جو تھے وہ بہت عادل حکمران تھے، عادل بادشاہ تھے. انہوں نے کہا کہ جو کوئی ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، تو اسے پنش کیا جائے گا، اسے سزا ملے گی. اور جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کے اچھے اچھے عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، تو اس کے لیے
بھلائی بھی ہوگی یعنی آخرت کی، اور دنیا میں بھی ہم اسے آسانی عطا کریں گے تو اسے بھلائی بھی ملے گی اور آسانی بھی۔ اب کیا ہوا کہ اب جناب اس کے بعد انہوں نے ایک اور سفر اختیار کیا۔ اب یہ جو جگہ تھی بچوں یہ بڑی دلچسپ تھی، ایک طرف بھی پہاڑ تھا اور دوسری طرف بھی پہاڑ تھا اور درمیان میں وادی۔ وادی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان جو ہموار جگہ ہوتی ہے، میدان ہوتا ہے تھوڑا سا، اس کو وادی کہتے ہیں۔ تو جناب وہاں کے لوگ جو تھے وہ ذوالقرنین بادشاہ کے پاس دوڑے دوڑے آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ ہمیں اس قوم سے نجات دیجئے جو ہمیں بہت تنگ کرتی ہے۔ اور قوم تھی وہ یاجوج ماجوج کی۔ کہنے لگے کہ ہمیں ان یاجوج ماجوج سے نجات دلا دیجئے، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیجئے تاکہ یہ دیوار پھاند کے ہم تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ کون؟ یاجوج ماجوج، ایک قوم کا نام تھا۔ اب ذوالقرنین کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو پیسے جنریٹ کر کے دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں۔ تو ذوالقرنین کہنے لگے کہ مجھے ٹیکس نہیں چاہیے، لیکن مجھے تو والنٹیئرز چاہیے۔ والنٹیئر کون ہوتا ہے؟ جو کہ شوق سے، محبت سے آ کے کام کرتا ہے، اپنا آپ پیش کرتا ہے۔ اور جناب اب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، مجھے پیسے نہیں، مجھے تو والنٹیئرز چاہیے، یعنی تمہارے اپنے اندر سے لوگ آئیں جو کہ ساتھ محنت کریں، کام کریں یہ دیوار بنانے کے لیے۔ اور بچوں یہ جو دیوار تھی یہ بڑی انوکھی تھی، نہ تو یہ اینٹوں کی دیوار تھی اور نہ ہی یہ مٹی کی دیوار تھی، بلکہ پتہ ہے کیا ہوا؟ لوہے کی بڑی بڑی چادریں لائی گئیں اور انہیں ایسے ایک کے اوپر ایک بچھایا گیا، یہاں تک اتنی چادریں رکھیں کہ پہاڑ کی ٹاپ تک وہ چادریں رکھتے رہے۔ اب کیا ہوا کہ یہ تو ایک دیوار سی بن گئی ہے نا، سمجھ رہے نا آپ، جیسے ایک کے اوپر ایک، پھر اس کے اوپر ایک، پھر اس کے اوپر ایک۔ اب کیا ہوا کہ ذوالقرنین نے ان چادروں کو جو لوہے کی تھیں ان کو خوب ہیٹ اپ کیا، گرم کیا۔ آپ کو پتہ ہے لوہا جو ہوتا ہے آئرن، وہ جب اس کو ہیٹ اپ کریں، گرم کریں تو وہ پگھل جاتا ہے۔ اب جناب جب وہ آئرن پگھلا تو یہ دیوار جو جتنی بھی چادریں تھیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپک گئیں۔ ٹھیک، اب کیا تھا؟ اب تو وہ ایک پکی لوہے کی دیوار بن گئی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لوہا جو ہے اس کے اوپر جب پانی پڑتا ہے، زیادہ دیر پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے اور زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے۔ لہٰذا جو ذوالقرنین تھے انہوں نے ایسے ہی دیوار کو نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک بہت زیادہ بڑی مقدار میں تانبا لیا اور اس کو بھی انہوں نے میلٹ کیا، پگھلایا، اور پھر وہ گرم گرم تانبا جو ہے ان لوگوں کی والنٹیئرز کی مدد سے وہ اس لوہے کی جو چادریں تھیں جو دیوار کی شکل اختیار کر گئی تھیں ان کے اوپر وہ تانبا پگھلا ہوا ڈال دیا، اور اس طرح سے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار جو تھی بچوں وہ تیار ہو گئی۔ اور اس طرح سے وہ جو نیک بادشاہ تھے ذوالقرنین، انہوں نے لوگوں کی ہیلپ کی، اور انہیں اس طرح سے ہیلپ نہیں کی کہ انہیں پیسے دے کے کہا کہ جاؤ یہ کسی سے بنوا لو، بلکہ ان کے پاس جو سکل تھی اس کو یوز کیا اور ان کو ایسی دیوار بنا کے دی کہ جس سے یاجوج ماجوج جو کہ فسادی تھے وہ کبھی بھی اس کو کراس کر کے نہ آ سکیں اور ان کو تنگ نہ کر سکیں۔ حالانکہ بچوں وہ جو بادشاہ تھے وہ تو ان لوگوں کی زبان بھی نہیں جانتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا کوئی اور تعلق بھی نہیں تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دیوار کدھر ہے یہ تو آج تک بھی نہیں پتہ چل سکا، یعنی ہماری زمین پر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ابھی ایکسپلور کرنا باقی ہے، ابھی تک انسان ایکسپلور نہیں کر سکا کہ یہ دیوار کہاں پہ ہے۔ لیکن یہ جو سٹوری ہے یہ ہمیں بہت سی اچھی باتیں
सीखने को देती है, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो सीखने की है बच्चों वो क्या है कि हमें एक्टिव हो के लाइफ गुजारनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, जद्दोजहद की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और इस मेहनत का जो टारगेट है या इस मेहनत का जो मकसूद है वो होनी चाहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात, कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने के लिए मेहनत करें, कोशिश करें। और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नेमतें हमें दी हैं बच्चों, जो असबाब हमें दिए हैं, उनको हम इस्तेमाल करें और एक दफ़ा इस्तेमाल करके काफ़ी ना समझें, बल्कि यूज़ करने के बाद रीयूज़ करें, चीज़ों को ज़ाया ना करें, बल्कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करें। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नेमतें भी हमें दी हैं, हम उन नेमतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने के लिए इस्तेमाल करते जाएं यहाँ तक कि हमारी वापसी का टाइम हो जाए। और आखिरी बात जो इससे हमने सीखनी है वो ये है बच्चों कि हमें खुद भी लोगों के काम आना चाहिए और दूसरों को भी काम पे लगाना चाहिए। किसी को भी निकम्मा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको मेहनत करनी चाहिए, सबको काम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, मज़ा आया आज की स्टोरी का? गुड।